جسے لکھا گیا ہے آنسوؤں سے میں وہ تحریر، جسے لکھا گیا ہے آنسوؤں سے میں وہ تحریر، میں دھرتی ہوں شہیدوں کی، مجھے کہتے ہیں کشمیر۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا موضوع سخن ہے وادی کشمیر۔ جناب علی وقار، مجھے اس خوشگوار ماحول میں جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس سے یہ محفل اداس ہو جائے گی اور ہر چہرہ افسردہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں کشمیر کی۔ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے۔ جناب علی، 75 سال پہلے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 کو وطن عزیز انتھک جدوجہد اور قربانیوں کے بعد حاصل کیا اور معاہدے کے مطابق کشمیر پاکستان کے حصے میں آیا، لیکن ہندوستان سرکار کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ جناب علی وقار، کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے۔ جی ہاں، کشمیر جنت نظیر حسن و جمال کی وادی کشمیر، جہاں پھول مہکتے ہیں، ساز بجاتی اور گیت گاتی ندیاں ہیں، روئی کے گالوں سے ڈھکی چٹانیں ہیں، آسمانوں پر قوسِ قزح نے رنگ بکھیرے ہوئے ہیں اور مسکراہٹوں کا بسیرا ہے۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ جناب علی وقار، اس خوبصورت اور دلکش وادی کا منظر دیکھیے جہاں آگ اور خون کا ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ظلم کا بازار گرم ہے، پر بریت ہے جہاں موت کے بادل چھائے رہتے ہیں، ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے، درس گاہوں کو مقتل گاہیں بنایا ہوا ہے، خون کی لہریں بہہ رہی ہیں، باپ کے سامنے لخت جگر کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے، بھائی کے سامنے بہنوں کی عزت تاڑ تاڑ کی جاتی ہے، ماؤں اور بیٹیوں کی عصمتوں کو پامال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر گھر کو قبرستان بنا دیا گیا ہے۔ جنازے سے لپٹی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی رو رو کر کسی محمد بن قاسم کا انتظار کر رہی ہیں جو ان کو آزادی دلوا سکے۔ خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پر ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جناب صدر، اس ظلم کی گھٹاؤں میں ان ماؤں اور بیٹیوں کے حوصلے پست نہیں ہوتے۔ نوجوان پرچم تھامے کلمہ طیبہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، کیونکہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور وقت کے سارے فرعونوں کو نوچ لیتا ہے۔ اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے لہو کا شور سنو۔ جناب علی وقار، کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے۔ یہ صرف نہ تو میرا موضوع ہے اور نہ ہی الفاظ، بلکہ یہ ہر پاکستانی کا درد ہے، ہر شہری کی آواز ہے، سسکتی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی پکار ہے۔ شہیدوں کی اذاں ہوں میں، مجاہد کی ہوں شمشیر، شہیدوں کی اذاں ہوں میں، مجاہد کی ہوں شمشیر، میں دھرتی ہوں شہیدوں کی، مجھے کہتے ہیں کشمیر۔ جناب علی وقار، اس محفل میں بیٹھے پھول جیسے بچوں کو دیکھ کر
مجھے وہ ننھی کلیاں اور پھول یاد آ رہے ہیں جو اپنی کتابوں اور بستوں کو اس امید سے دیکھتے ہوں گے کہ شاید وہ بھی کل اسکول جا سکیں۔ میرا باپ جب مجھے گلے لگا کر بوسہ دیتا ہے تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ بیٹی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے جس نے اپنا باپ آزادی کی راہ میں قربان کر دیا۔ میری ماں جب مجھے پیار سے گود میں لیتی ہے تو مجھے وہ ماں یاد آ جاتی ہے جس کو سرے بازار نوچا جاتا ہے۔ ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ڈھونڈنے نکلی ہیں خود آزادیاں کشمیر کی۔ کب تک ظلم و ستم اور بربادیاں کشمیر کی، کب تک ظلم و ستم اور بربادیاں کشمیر کی، پوچھتی ہیں یا الہی وادیاں کشمیر کی۔ معزز سامعین، میری حکومتی اداروں اور اعلیٰ عہدیداروں سے درخواست ہے کہ ہم سب مل کر اپنے آہنی ارادوں اور جذبوں سے کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھیں۔ اور آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی، تیرے شہر کے ہر کوچے میں لہو کے داغ ہیں، تیرے شہر کے ہر کوچے میں لہو کے داغ ہیں، اے کشمیر ہم تجھے آزاد دیکھنے کو بے تاب ہیں۔ شکریہ۔